اسلام آباد سے پشاور کا فاصلہ کتنا ہے یہ جاننا اب کوئی مسئلہ نہیں۔ موبائل فون نکالا اور سرچ کیا، دنیا کے کسی بھی خطے کا فاصلہ جاننا نہایت آسان ہو چکا ہے، بلکہ دنیا سے باہر کوئی دور سیارہ یا ستارہ ہم سے کتنے فاصلے پر ہے یہ بھی آج انسان جان چکا ہے۔ لیکن یہ فاصلہ جاننا آج سے 100 سال پہلے معلوم کرنا کسی کے بس میں نہیں تھا، اور 1400 سال پہلے تو اس بارے میں سوچنا بھی ناممکن تھا۔ معراج کی رات جہاں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی، وہی آپ کو جنت کے دروازے سے بھی اندر داخل کروایا، جہاں کے بارے میں رسول اللہ نے ہمیں کئی ساری باتیں بتائیں کہ جنت کیسی ہوگی اور وہاں کون کس حالت میں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ نے دریافت کرنے پر وہاں کے درختوں کا ذکر کیا کہ وہاں کے درخت کیسے ہوں گے اور کتنے بڑے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جنت کے 2 پتوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور بصرہ کے درمیان یا مکہ اور حجر کے درمیان۔ اس کے علاوہ رسول اللہ نے ایک اور حیرت انگیز چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ آسمانی بجلی پلک جھپکتے میں آتی ہیں اور پلک جھپکتے میں واپس چلی جاتی ہیں۔ آسمان پر چمکتی بجلی کو ہم نے کئی بار دیکھا ہے، جو بادلوں سے نکل کر زمین کی طرف آتی ہے، اور بعض دفعہ تو زمین سے ٹکرا کر کسی بڑی تباہی کا باعث بھی بنتی ہے۔ لیکن آسمانی بجلی واپس جانے کا کیا مطلب؟ اسی طرح رسول اللہ نے زمین کو عبادت کے لیے اور صحت کے لیے پاک قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے لیے زمین کو نماز کی جگہ بنایا گیا اور پاک ہونے کا طریقہ بھی۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ زمین جس پر لاکھوں قسم کی گندگی موجود ہوتی ہے، اسی زمین کی دھول مٹی عبادت اور صحت کے لیے مفید ہو؟ اس کے علاوہ رسول اللہ نے ایک ایسی چیز کے بارے میں بیان فرمایا جسے سن کر آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی، کیونکہ رسول اللہ کا وہ فرمان آج ہماری دنیا میں ہو پورا ہو رہا ہے۔ سائنس کا علم موجودہ سائنسی ترقی سے اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ سائنس اب اربوں میل دور کہکشاؤں کے درمیان فاصلے اور ان کے سائز اور سٹرکچر کے بارے میں جان چکے ہیں۔ یہاں تک کہ سائنس آج اسپیس میں پھیلی ان پہیلیوں کو بھی سلجھا رہے ہیں جن کے بارے میں آج تک انسان صرف سوچ سکتا تھا۔ کائنات کی کھوج کے علاوہ سائنس میڈیکل فیلڈ اور کئی طرح کے اور علوم میں ایڈوانس لیول تک مہارت حاصل کر چکی ہے، لیکن سائنس کا یہ روپ اور عالی شان مرتبہ آج سے 1400 سال پہلے عرب کے صحرائی علاقوں میں موجود ایک ایسی ہستی کے سامنے دم توڑ دیتا ہے جنہوں نے سینکڑوں سالوں پہلے ایسی باتوں کے بارے میں دنیا کو آگاہ کیا تھا جو آج سائنس کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ رسول اللہ کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ خدا اس وقت تک قیامت قائم نہیں کرے گا جب تک کہ عرب سرزمین دوبارہ سے ہری بھری نہ ہو جائے گی اور اس میں دوبارہ سے دریا بہنے لگیں گے۔ یہ بات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کی تھی جس وقت عرب کی سرزمین ایک صحرا تھی، جہاں پر پانی کی تلاش میں کوسوں سفر کرنا پڑتا تھا۔ مگر اب سائنسی طور پر یہ بات ثابت شدہ ہے کہ ناسا کی بنائی گئی ایک تصویر کے مطابق ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جزائر نما عرب ایک زمانے میں دریاؤں اور سبزے سے بھرپور سرزمین تھی، اور اب گلوبل وارمنگ کے سبب دنیا بھر کے موسم میں تیزی سے تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، اور اب ان جزائر میں ہونے والی بارش اور سیلاب اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں جس کا ذکر ہمارے پیارے نبی نے 1400 سال قبل کیا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ ذکر فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ آسمانی بجلی پلک جھپکتے میں آتی ہے اور پلک جھپکتے میں واپس چلی جاتی ہے۔ حدیث میں یہ بیان آسمان پر چمکنے والی بجلی کے حوالے سے کیا گیا، جس کے بارے میں ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ بجلی بادلوں سے زمین کی جانب آتی ہے، مگر اس کے واپس جانے کے بارے میں ہمیں کچھ گمان نہ تھا، جو کہ حدیث میں بیان کیا گیا۔
مگر اب سائنسدانوں نے آسمانی بجلی پر ایک طویل تحقیق کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بادلوں سے آنے والی بجلی زمین کی جانب آتی ہے اور زمین سے ٹکرا کر سیکنڈ سے بھی کم وقت میں واپس چلی جاتی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق رسول اللہ کا فرمان ہے کہ میرے لیے زمین کو نماز کی جگہ بنایا گیا اور پاک ہونے کا طریقہ بھی۔ موجودہ سائنس آج اپنی تمام تحقیقات کی روشنی میں یہ قبول کرنے کو تیار ہیں کہ زمین کی مٹی میں کچھ ایسے اینٹی بائیوٹک پائے جاتے ہیں جو مختلف بیکٹیریا کے خاتمے کے لیے بہت مفید ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج سائنسدان اسی مٹی پر تحقیقات کر کے اس میں سے ایسے اینٹی بائیوٹک حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن سے بیماریوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اسی طرح رسول اللہ کا فرمان ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ اچانک مرنا شروع نہ ہو جائیں۔ آج سائنس کی تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں انسانوں کی اچانک اموات میں خطرناک ترین اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ان اچانک اموات میں عمر کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، یہ کسی بھی عمر کے فرد کو اچانک اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ سائنس آج تک اس کی وجہ معلوم نہ کر سکی کہ آخر ان اچانک اموات میں اتنی تیزی کیسے ممکن ہے، اس لیے سائنس آج تک ان کی وجوہات ڈھونڈ رہی ہے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت کے دو پتوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور بصرہ کے درمیان یا مکہ اور حجر کے درمیان۔ موجودہ دور میں سائنس سب سے ایڈوانس لیول پر پہنچ چکی ہے اور اس کی مدد سے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے دنیا کے ہر ملک اور ہر علاقے کے درمیان فاصلے کو گوگل سیٹلائٹ امیجنگ کی مدد سے بالکل درست طریقے سے ناپ سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے ان الفاظ پر جب سائنس نے تحقیق کی اور مکہ اور بصرہ کے درمیان فاصلے کو ناپا تو انہوں نے یہ تصدیق کی کہ اس وقت مکہ اور حجر یا مکہ اور بصرہ کے درمیان فاصلہ بالکل ایک جتنا ہی ہے، یعنی دونوں کے درمیان فاصلہ 1200 کلومیٹر بنتا ہے، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ جنت میں درختوں کے پتوں کے درمیان فاصلہ 1200 کلومیٹر ہوگا، اور یہی وہ بات ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل ہی بتا دیا تھا۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھیں۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔